وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه وہ اور جاء آ گئے قومه اس کی قوم کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ان کے پاس آ گئے. یہرعون الیہ، ہرا یہرعو کہتے ہیں لپک کر کسی کی طرف دوڑ کر پہنچنا. وہ یعنی جب انہوں نے وہ جو فرشتے آئے تھے، روایات میں ہے کہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں، لڑکوں کی صورت میں چونکہ آئے تھے، ان کی وجہ سے وہ قوم بھاگتی ہوئی حضرت لوط کے گھر پہنچتی ہے اور یہرعون لپک کر پہنچتی ہے. یہ ان کے اندر کی ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے. اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے. وَمِن قبل، وہ اور من سے قبل پہلے، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں. کانو تھے وہ، یعملون عمل اردو کا کلمہ ہے، یہ فعل مضارع کی علامت لگ گئی، واو نون جمع کی علامت لگ گئی. یعملون وہ عمل کرتے تھے، سیئات برے، وہ برے عمل کرتے تھے. سیئتن کی جمع ہے سیئات، سو برے اعمال کرتے تھے، وہ شروع سے ہی برے اعمال کر رہے تھے. ان کا آج تو یہ جملہ بھی اس لیے کہا قال ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا سخت دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے ہی وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر ہو چکے تھے. یہ کانو اور مضارع کی علامت لگی، یعنی اس کے اندر استمرار آ گیا کہ وہ مسلسل ایسا ہی کرتے آ رہے تھے. قال، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، ہؤلاء یہ اس میں اشارہ ہے جمع کا، بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں. اس سے مراد ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان سے مراد قوم کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ باپ جو پیغمبر جو دائی ہوتا ہے بربنائے عہدہ وہ قوم کی بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. بنات بنت کی جمع بنات، اور آخر میں چھوٹی یہ لگ گئی ہے جس نے متکلم کے معنی دے دی. بناتی میری بیٹیاں، ہن وہ سب عورتیں، اطہر لکم، اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، افعالو اطہرو پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. فاتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ کام جس کے لیے تم آئے ہو کرنے سے پہلے سوچو تمہارے رب نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے. کیا ہے حکم دیا تو کر لو، حکم سے منع کیا تو بعد آ جاؤ، اس کے عذاب سے ڈرو. فاتقوا اللہ ولا تخزونی، اخزا یخزی، اخزا یخزی یعنی رسوا کر دینا. تخزون تے تم کے لیے، اخزا یخزی یہ کہ بجائے تے لگی مضارع کی علامت تو ہے لیکن مخاطب کی علامت ہوگی، آخر پہ واو نون لگ گیا. اخزا کے آخر پہ جو چھوٹی یہ تھی واو نون کی وجہ سے وہ حذف ہوگی. ولا تخزی تم مجھے رسوا نہ کرو، نی آیا نون کے نیچے زیر ہے.
ولا تخزونی مجھے رسوا نہ کرنا فی ضیفی فی میں ضیف ضیف کہتے ہیں زوا سے ضیف ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا مہمان کے لیے میرے مہمان کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرنا الیس منکم رجل رشید کیا الف اضافیہ ہے لیسا ہے نفی کے لیے نہیں ہے لیسا استفہام کے لیے کیا نہیں ہے منکم من سے کم تم میں سے لیسا منکم نہیں ہے تم میں سے رجل کوئی بھی شخص نہیں ہے رشید رشد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ارشد نام رکھتے ہیں رشید نام رکھتے ہیں ہدایت یافتہ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی شریف آدمی نہیں ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے حضرت لوط بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے یعنی ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو اے میری قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو مجھے رسوا نہ کرو ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام